السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت عورت کو تخلیق کرنے کے لیے خدا نے آخر کس جگہ کی مٹی کا انتخاب کیا ہوگا؟ سونیا ملاقات کے لیے آئی بیٹھی تھی اور ماہ بانو اس کے بے مثال حسن کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ہمارا ایک ساتھی جمی واکر کل سے غائب ہے، جس پر یقیناً سخت تشویش محسوس کی جا رہی ہے، اور میں اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ اس نے ان سے شناسائی کا اظہار کیے بغیر براہ راست گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں، اس لیے کسی چار دیواری کے اندر غیر محتاط گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر واکر کل ہمارے ساتھ ہی تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کل ہمیں بیچ پر لیلا وہبی کا شو دکھانے لے گئے تھے۔ شو کے دوران میری مسز کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ ہمارے منع کرنے کے باوجود ہمیں اپنے ساتھ اپنی کار میں ریم بیم ہسپتال تک لے گئے، اور وہاں سے ہمیں یہاں ڈراپ کرنے بھی آئے تھے۔ ہمارے لیے یہ اطلاع حیرت انگیز ہے کہ وہ اب تک واپس نہیں پہنچے ہیں۔ اسے جواب دینے کی ذمہ داری شہریار نے نبھائی۔ آپ کون ہیں مسٹر واکر کی بیوی سے تو وہ بتا رہے تھے کہ علیحدگی ہو چکی ہے۔ ماہ بانو نے کسی عام گھریلو عورت کے سے تجسس کے ساتھ درمیان میں اپنا سوال داغا۔ میں ان کی کوئی نہیں ہوں، میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، سونیا نے ناگواری سے اسے جواب دیا، اور پھر شہریار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ہمیں بیچ پر مسٹر واکر کی گاڑی کھڑی ملی ہے۔ گاڑی لاک تھی اور اس میں ان کے ریوالور سمیت ہر شے موجود ہے، اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ راہزنی کی کسی واردات کا شکار ہو گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ گاڑی بیچ پر کھڑی کر کے اپنی مرضی سے کہیں گئے ہوں۔ ایسی صورت میں بھی انہیں رابطہ تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز مخصوص اوقات میں محکمے کو اپنے بارے میں رپورٹ کرنے کے پابند ہیں۔ حیرت انگیز، پرانی اور یادگار عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے والے سرکاری ادارے کے ملازمین پر ایسی سختی تو میں نے دنیا بھر میں کبھی نہیں سنی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ اسرائیل ہے مسٹر مراد، یہاں ہم ہر وقت حالت جنگ کی سی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے شہریوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جان کر خوشی ہوئی، لیکن افسوس کہ میں آپ کو جتنا بتا چکا ہوں اس سے زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ کل آپ لوگ ریم بیم ہسپتال پہنچنے کے بعد ہسپتال کے اندر کیوں نہیں گئے تھے؟ حالانکہ مسٹر واکر کی گاڑی کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی۔ اس نے نیا سوال داغا تو شہریار کے چہرے پر شرمندگی اور ماہ بانو کے چہرے پر خجالت دکھائی دینے لگی۔ آخر شہریار ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اس کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ تھا، جس پیٹ درد کی وجہ سے یہ ہمیں لیلا وہبی کے شاندار شو سے اٹھا کر لائی تھی۔ وہ ہسپتال کے قریب پہنچتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے سامنے کھڑے میں اور مسٹر واکر اسے اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ بے شک ابھی درد صحیح ہو گیا ہے، لیکن اسے اندر چل کر چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بس اسی بحث مباحثے کی وجہ سے کافی وقت لگ گیا، اور آخرکار ہم دو مردوں کو ایک اکیلی خاتون سے شکست کھا کر واپسی کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراپ کرنے کے بعد مسٹر واکر دوبارہ شو انجوائے کرنے بیچ پر چلے گئے تھے، لیکن وہ شو میں نہیں پہنچے، اور سوال یہی ہے کہ جب وہ وہاں نہیں پہنچے تو پھر کہاں گئے؟ آئی ایم سوری، ہم خود بھی مسٹر واکر کے لیے پریشانی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، شہریار نے جواب دیا، لیکن اب وہ اس کی بجائے اپنے بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے ان میاں بیوی کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے جمی کی اپنے ساتھ کل رات موجودگی کی تصدیق کی ہے، لیکن مجھے یہ لوگ اس کے غیاب میں ملوث دکھائی نہیں دیتے۔ بیوی تو بالکل کچھ احمق سی ہے، وہ عبرانی میں گفتگو کر رہی تھی، اس لیے آرام سے مہبانوں کے بارے میں تبصرہ کر دیا تھا۔ اس تبصرے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی اور توجہ سے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ یہ بالکل نان سیریس اور نان پروفیشنل رویہ ہے۔ جمی کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس بار اس کے لہجے سے برہمی جھلکنے لگی تھی۔ خام خواہ اس کی وجہ سے میں شریف لوگوں کو پریشان کرتی پھر رہی ہوں۔ خیر بند کرو، میں واپس آ کر دیکھتی ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر ان دونوں کی طرف مسکراتے ہوئے کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولی، جمی واکر واپس آ گیا ہے۔ اس کے مطابق وہ لیلا کے شو کے لیے واپس بیچ پر گیا تھا، لیکن وہاں اسے اپنی گرل فرینڈ مل گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر چلا گیا۔ وہاں انہوں نے بہت زیادہ پی لی، اس لیے اسے مقررہ وقت پر اپنے آفس رپورٹ کرنا یاد نہیں رہا۔ رت جگہ اور کثرت شراب نوشی کے باعث
وہ اور اس کی گرل فرینڈ دن بھر پڑے سوتے رہے، اب کہیں جا کر موصوف حواسوں میں واپس آئے ہیں تو آفس رپورٹ کی ہے۔ میں آپ دونوں سے معذرت خواہ ہوں کہ بلا وجہ آپ کو زحمت دی۔ اٹس اوکے، اس بہانے ہمیں ایک خوبصورت اور مہذب خاتون سے ملاقات کا موقع تو مل گیا۔ پہچان شہریار بھی اسے چکا تھا، لیکن اس لیے موقع ملنے پر جتا دیا۔ اصل میں سخت نگرانی کی وجہ سے سونیا کی حفا میں موجودگی کا علم ہونے کے باوجود ملاقات کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی تھی، اور اب جمی واکر کی وجہ سے یہ موقع مل گیا تھا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ ویسے بیگم کی موجودگی میں کسی دوسری خاتون کی تعریف کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونیا نے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر مہبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، میری بیگم جانتی ہے کہ میرے سامنے مس ورلڈ بھی کھڑی ہو تو میں اس کی تعریف بالکل ویسے ہی کروں گا جیسے کسی حسین منظر یا شاہکار پینٹنگ کو سراہا جاتا ہے۔ میرا اصل اور سچا عشق صرف اور صرف یہی ہے۔ شہریار نے مہبانوں کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر بہت سچائی سے کہا، اتنی انوسینٹ اور سادہ لڑکی اسی خلوص کی حقدار ہے۔ سونیا نے بھی جواباً محض لفاظی نہیں کی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ مہبانوں نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو کچھ وقت مزید آپ کے ساتھ گپ شپ کرتی۔ فی الحال مجھے جانا ہوگا۔ اس کے پاس مزید وہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سو اجازت چاہی۔ ہم کچھ دن مزید حیفا میں ہی ہیں، یہاں سے یروشلم اپنے میزبان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دوران اگر آپ چاہیں تو ہم سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ اس بار مہبانوں نے اسے پیشکش کی۔ اگر وقت ملا تو ضرور، اس نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آئیں میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ آؤں۔ کھلی جگہ پر چند باتیں کرنے کے خیال سے شہریار اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنہری موم بتی کے روشن ہو جانے کے بعد میں ایسے ہی کسی چمتکار کی امید رکھ سکتی تھی۔ تھینک گاڈ تم لوگ شک کی زد میں آ کر بھی بچ گئے۔ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اب تمہارے علاوہ جمی واکر خود بھی اپنے دفتر کو ہمارے بارے میں یہی رپورٹ دے گا کہ ہم ہر طرح سے کلیئر ہیں۔ شہریار نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس کچھ بہت حیرت انگیز معلومات ہیں جو میں فی الحال تو تمہیں نہیں دے سکتی، لیکن جلد گولڈن کینڈل تک پہنچا دوں گی۔ ہمیں انتظار رہے گا۔ ویسے کیا ان معلومات کا تعلق ہمارے مشن سے ہی ہے؟ براہ راست تو نہیں، لیکن ہے بہرحال اہم بات، خصوصاً اس لیے بھی کہ تمہارا دوست ملک جس پر تم اندھا اعتماد کرتے ہو اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس نے شہریار کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجائی اور ہاتھ ہلا کر اس گاڑی میں سوار ہو گئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سادہ لباس میں بھی فوجی دکھائی دینے والا بندہ موجود تھا۔ گاڑی وہاں سے چلی گئی، لیکن پیچھے شہریار کے ذہن میں کئی سوال رہ گئے۔ ہیلو کیلی اینڈ شیلی، یہ میری دوست سونیا ہے۔ سونیا کو تم سے ملنے کا اشتیاق تھا، اس لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ آج پھر وہ اینڈریو کے ساتھ اس چھوٹے سے مصنوعی برفزار میں کھڑی تھی اور اینڈریو مادہ یتی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی اپنے جیسے انسان سے مخاطب ہو۔ ان ماداؤں کے رد عمل نے سونیا کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ انہوں نے منہ سے خوخیانے جیسی آوازیں نکالیں، پھر منہ بناتے ہوئے اپنے رخ ایسے موڑ لیے جیسے ناراضی کا اظہار کر رہی ہوں۔ اوکے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا دوست کب یہاں پہنچ رہا ہے، تو تمہارے لیے میرے پاس خوشخبری ہے کہ وہ روانہ ہو چکا ہے اور کل یہاں تمہارے پاس ہوگا۔ پروفیسر نے ہنستے ہوئے انہیں اطلاع دی تو انہوں نے رخ بدل کر جلدی سے یوں اس کی طرف دیکھا جیسے اس کا کہا ہر لفظ اچھی طرح سن اور سمجھ چکی ہوں۔ تم دونوں میری اتنی لاڈلی ہو، میں نے آج تک تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ تمہاری زندگی کی اتنی اہم ضرورت سے غافل رہتا؟ مجھے کچھ وقت لگ گیا، لیکن دیکھو میں نے تمہارا ساتھی ڈھونڈ ہی نکالا۔ اب تم دونوں اس کے ساتھ رہنا اور ڈھیروں ڈھیر بچے پیدا کرنا۔ ہم تمہارے بچوں کے پیارے پیارے نام رکھیں گے اور جو کچھ تمہیں آتا ہے اس کے علاوہ بھی انہیں بہت کچھ سکھائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں انسان سے بھی زیادہ ذہین، ماہر فنون اور طاقتور ہوں گی۔ پروفیسر ایسے ان کے سامنے بول رہا تھا جیسے کوئی موٹیویشنل سپیکر اپنے سامعین کے سامنے تقریر کر رہا ہو، اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی اسی طرح سن رہی تھیں جیسے سامعین اپنی تقدیر بدل جانے کی امید کے ساتھ ایسی لفاظی کو سنتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی اطلاع پر تم دونوں کا رد عمل اتنا ٹھنڈا ہوگا۔ کچھ تو جوش دکھاؤ تاکہ میری دوست کا یہ شک دور ہو کہ میں نے تم دونوں کے متعلق شیخی میں آ کر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دعوے کر دیے تھے۔
اینڈریو نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے پہلے قدرے ناراض نظروں سے سونیا کو دیکھا، پھر اینڈریو کی طرف دیکھ کر مسکرانے کے انداز میں اپنی باتیں پھیلائیں اور زور زور سے تالیاں بجانے لگیں۔ سونیا نے بھی بے ساختہ ان کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ کچھ بھی تھا ایک غیر انسانی مخلوق کا اتنا بھرپور اظہار اور رد عمل قابل تحسین تھا۔ سونیا کو تالیاں بجاتے دیکھ کر وہ مزید خوش ہو گئیں اور جوش میں اچھل کود کرنے لگیں۔ ان کی اپنے بھاری جسوں کے ساتھ یہ اچھل کود برف کی موجودگی کے باوجود زمین میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جسے سونیا اور اینڈریو اپنی جگہ کھڑے ہو کر بھی محسوس کر سکتے تھے۔ بس اب رک جاؤ، میری دوست کو یقین آ گیا ہے کہ واقعی تم دونوں بہت سمارٹ ہو، اینڈریو نے انہیں پکار کر کہا تو ان کی حرکتوں سے محظوظ ہوتی سونیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ یکدم ایسی ساکت ہو گئیں جیسے کسی نے ان کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ کیلی اور شیلی، تم دونوں تو واقعی بہت ذہین اور فرما بردار ہو۔ میں اینڈریو سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جب میرا دل چاہے مجھے تم سے ملنے دے۔ کیا تم دونوں مجھ سے دوستی کرو گی؟ ان دونوں کی تعریف کرتے کرتے اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً اپنے اپنے ہاتھ یوں سلاخوں کے درمیان سے نکال کر آگے بڑھا دیے، جیسے دوستی کا آغاز کرنے کے لیے مصافحہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے بالوں بھرے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سونیا ذرا سے تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن پھر خود بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پہلے کیلی اور پھر شیلی سے مصافحہ کیا۔ ان کے ہاتھ کھردرے اور سخت ضرور تھے، لیکن انہوں نے سونیا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت نرم ہی رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تمہارے دوست کے ساتھ تم دونوں سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال تمہارے سن بات کا وقت ہو گیا ہے، تم دونوں اپنے سن بات والے چیمبر میں جاؤ اور سکون سے سن بات لو۔ اینڈریو نے انہیں نئی ہدایت دی تو انہوں نے بائے کہنے کے انداز میں اپنے ہاتھ ہلائے اور مڑ کر اپنے سیل کے پیچھے بنے ہوئے اس سفید دروازے کو کھول کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں جو سرسری نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ ان کے لیے سن بات کیوں؟ سونیا نے تعجب سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یہ بے شک بہت سرد ماحول میں رہتی ہیں، لیکن اس ماحول میں انہیں قدرتی طور پر سورج کی روشنی بھی ملتی رہتی ہے۔ ہم یہاں اس جگہ تو ان کے لیے مستقلاً ایسا انتظام نہیں کر سکتے، لیکن ایک ڈاکٹر کے مشورے سے دن میں کچھ دیر سن بات دینے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ اس روٹین کی عادی ہو چکی ہیں۔ اگر کبھی میں یا ان کا رکھوالا یہاں نہ آ سکیں تو وقت پر اوپر سے ہی گھنٹی بجا کر انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے اور یہ خود یہ کام کر لیتی ہیں۔ پروفیسر اینڈریو نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ویسے آپ نے انہیں بہت زبردست ٹریننگ دی ہے۔ میں ششدر ہوں کہ وہ کیسے ہماری ایک ایک بات سن اور سمجھ رہی تھیں۔ ان کے ری ایکشنز، مائی گاڈ، یہ بہترین تربیت یافتہ کتوں سے بھی بہت آگے ہیں۔ اب وہ لوگ لفٹ کے ذریعے واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے۔ وہ اس لیے مائی ڈارلنگ کہ ایک تو یہ قدرتی طور پر بہت ذہین اور انسانوں سے نزدیک تر ہیں، دوسرے میں نے اپنا ہنر آزما کر بھی ان کے دماغ کی ترقی پر بہت کام کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یقیناً تم ان کے بولنے والی نسل بھی دیکھو گی، اینڈریو نے دعویٰ کیا، اور یقیناً یہ سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب بلکہ معجزہ ہوگا۔ سونیا نے اسے سراہا اور وہ پروفیسر کی اس فطرت کو سمجھ چکی تھی کہ اسے اپنے کام کے بارے میں بات کرنے اور اسے سراہتے رہنا بہت پسند ہے۔ انقلاب تو میں پہلے ہی بپا کر چکا ہوں، تم انہیں ہتھیاروں کو استعمال کرتے اور بالکل ٹارگٹ پر نشانہ لگاتے ہوئے دیکھو گی تو مزید حیران رہ جاؤ گی۔ یعنی یہ گنز بھی چلانا جانتی ہیں؟ سونیا نے سر پر موجود اونی ٹوپی اتارتے ہوئے قصداً حیرت کا اظہار کیا۔ وہ دونوں اب چینجنگ روم میں موجود تھے اور اس گرم لباس سے نجات حاصل کر رہے تھے جو کیلی شیلی سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے لازماً پہننا پڑتا تھا۔ گنز؟ اینڈریو تفاخر سے ہنسا۔ یہ ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر بھی چلا سکتی ہیں۔ میں نے شاید تمہیں بتایا تھا کہ ایک بہترین کمانڈر کی نگرانی میں یہ بے حد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ حیرت انگیز بلکہ غیر یقینی۔ سونیا نے اپنا گرم لباس تہہ کر کے الماری میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے عام ملبوسات کے اوپر ہی یہ گرم لباس پہن لیے تھے، اس لیے انہیں آرام سے وہیں کھڑے کھڑے اتار دیا تھا۔ اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی غیر یقینی کا شکار ہو؟ پروفیسر مسکرایا۔ حیرت کی انتہا پر ہوں کہ آپ نے کیا کمال دکھایا ہے۔ سونیا نے اسے خوش کرنے کے لیے مزید تعریف کی، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھا، لیکن وہ جو نر یتی چین سے لایا جا رہا ہے وہ تو ہماری کیلی شیلی جتنا ذہین اور تربیت یافتہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ خدشہ نہیں ہے آپ کے دل میں کہ اس کے ذریعے پیدا ہونے والی نسل اتنی ذہین نہیں ہوگی؟
جتنی آپ توقع کر رہے ہیں۔ کم چین والوں کو بھی نہ سمجھو، ان کے پاس جو نر یتی ہے اس پر ڈاکٹر یوان منگ ذاتی طور پر بھی کچھ تجربات کرتا رہا ہے۔ کچھ ٹپس میں اسے دے کر آیا ہوں، تو سمجھو نر پر بھی خاصا کام ہوا ہے۔ باقی ہم پریگنینسی کے دوران فیڈز پر اور آفٹر ڈلیوری بیبیز پر بھی کام کریں گے تو اچھے نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر بہت پر امید تھا اور سونیا اس کے بوڑھے وجود میں ایک خاص جوش اور توانائی محسوس کر رہی تھی۔ یقیناً نر یتی کی آمد کی خبر میں اسے اپنا برسوں کا خواب پورا ہونے کی امید دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے حسین ہاتھوں سے ایک پیک تو بنا کر پلا دو، میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا ہوں، اور آج اس خوشی کے موقع پر تھکن کو خود پر حاوی ہونے کا موقع دینے کی بجائے جشن منانا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اینڈریو کی خوابگاہ میں پہنچ گئے تھے، اور اینڈریو نے ایک آرام دہ صوفے میں دھنستے ہوئے اس سے یہ فرمائش کی تھی۔ کیوں نہیں؟ سونیا اٹھلاتی ہوئی کمرے کے کونے میں بنے بار کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی اینڈریو کی طرف پیٹھ ہو چکی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنی بیلٹ کے ساتھ لٹکتے پیجر پر ایک بٹن دبایا۔ یہ اس آدمی کے لیے اشارہ تھا جسے وہ یہاں آتے ہوئے کچھ ہدایات دے کر آئی تھی۔ زحمت کے لیے معذرت چاہتا ہوں مدام، لیکن یہاں فوری طور پر آپ کی ضرورت ہے۔ وہ پیک تیار کر کے پروفیسر کی طرف آ رہی تھی جب ایک بیپ کے ساتھ یہ پیغام نشر ہوا۔ پروفیسر نے بھی یہ پیغام سنا اور بدمزہ سا ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کوئی اہم وجہ ہوگی، ورنہ وہ مجھے یوں ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ سونیا نے اسے بہلایا۔ میں سمجھتا ہوں۔ اس بار اینڈریو نے سمجھداری سے سر ہلایا اور پھر جانے کے خیال آنے پر بولا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر تم مجھے جوانی میں ملی ہوتی اور میں تم سے شادی کر لیتا تو تمہارے حسن اور میری ذہانت سے مل کر کیا شاہکار اولاد جنم لیتی۔ ملی تو تھی میری ماں، ان سے کر لیتے۔ سونیا ہنسی۔ وہ خوب تھی، پر تم خوب تر ہو۔ اینڈریو سچ مچ اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ اب تو آپ کی ٹرین نکل چکی، سونیا نے ہنس کر کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ وہ باہر نہ نکلی تھی، گویا چکنی مچھلی کی طرح پروفیسر کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ سرخ رنگ کی بائک بڑی روانی سے کارمل پہاڑی کی چڑھائیوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ بائک پر دو سوار موجود تھے۔ آگے والے سوار نے سرخ ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر سرخ اور سیاہ رنگ کا ہیلمٹ موجود تھا۔ یہ ہیلمٹ مکمل طور پر بند تھا اور اوپر کے حصے میں موجود شیشے سے صرف سوار کی آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہینڈل پر جمے ہاتھوں میں دستانے موجود تھے اور پیروں میں مضبوط جوگرز۔ دور سے دیکھنے پر کسی کو بھی اس بائکر کے رنگ و روپ، قومیت یا صنف کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اس کے پیچھے نیلے ٹریک سوٹ میں موجود سوار کی شخصیت بالکل نمایاں تھی۔ وہ دراز قد کا مالک ایک دبلا پتلا آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 36-37 سال تھی۔ اس کی گندمی رنگت، سیاہ بال اور مخصوص نین نقش گواہی دے رہے تھے کہ وہ اسی خطے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے سر پر دھوپ سے بچنے کے لیے سرخ رنگ کی پی کیپ لگا رکھی تھی اور اس کے شانے سے ایک بڑا رکسیک لٹک رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ان منچلوں میں سے ہیں جو کارمل کوسٹ فارسٹ میں کیمپنگ کا لطف اٹھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کیا کر رہی ہو ایمی؟ اگر تم اس خطرناک طریقے سے بائک چلاتی رہیں تو ہم اوپر پہنچنے کی بجائے پھسل کر سیدھے پہاڑ کے دامن میں جا گریں گے، اور اگر اس کے بعد زندہ بچ گئے تو ہماری ہڈیاں کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوں گی۔ تیز رفتار بائک ایک مقام پر زور سے لہرائی تو پیچھے بیٹھا شخص چیخ پڑا۔ جواب میں سرخ ٹریک والے سوار کے ہونٹوں سے ایک سریلا قہقہا نکل کر فضا میں بکھرا، اور کم از کم اتنا کنفرم ہو گیا کہ وہ بائکر اصل میں ایک صنف نازک ہے۔ میں تمہیں عقل کی بات سمجھا رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو۔ مرد نے اس کو ڈپٹا، لیکن انداز ایسا تھا جیسے کوئی بزرگ بحالت مجبوری اپنے کسی لاڈلے بچے کو دل پر جبر کر کے سرزنش کر رہا ہو۔ بے فکر رہو، میں ہرگز بھی تمہیں یہاں سے گر کر مرحوم نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں اس محض 550 میٹر بلندی والے پہاڑ سے گر کر مرنا اور مارنا آمنا دی گریٹ کی اپنی بے عزتی ہے۔ میں تمہیں کبھی کہیں سے لے کر گری بھی تو وہ جگہ ایورسٹ یا پھر کم سے کم K2 کی چوٹی ہوگی۔ لڑکی کے لہجے میں بے فکری اور شوخی تھی، اور شاید اس رویے کے پیچھے اس کی کم عمری کا دخل تھا۔ وہ محض 21 سال کی تھی، اپنے 37 سالہ شوہر نک ابراہیم سے پورے 16 سال چھوٹی، اور یہ عمروں کا تفاوت ہی تھا
جو نک کو ضرورت سے زیادہ نرمی اور آمنہ کو مزید شوخی پر اکساتا تھا۔ ویسے بھی ابھی ان کی شادی کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا اور وہ فی الحال لو برڈز بنے ایک دوسرے پر نثار ہوتے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ابھی ہم ساتھ مل کر جیے ہی کتنے ہیں کہ تم مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگیں۔ نک نے ذرا سا آگے ہو کر کوئی شوخ جسارت کرنی چاہی، لیکن کالر والے اپر اور گردن کے اوپر جمے ہیلمٹ نے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے بدمزہ ہو کر سر پیچھے کر لیا۔ آمنہ سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی اور اس نے ایک اور سریلا کہکہا لگایا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں ضم ہو کر اس کہکہے نے کارمل کے سرور کو مزید بڑھا دیا۔ ویسے بھی سنا تھا کہ یہاں آس پاس کبھی انگوروں کے باغات کی بہتات ہوتی تھی اور کارخانوں میں کثرت سے بہترین شراب کشید کی جاتی تھی۔ اس شراب کا نشاب بھی فضا میں بسا ہوا تھا۔ قسمت تو مجھ بیچارے پر ہنستی ہی ہے۔ اب تم بھی ہنس لو، میرے سوا بھلا کون بد نصیب ہوگا جو اپنی اتنی حسین اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تجربہ گاہوں کے خشک اور بور ماحول میں دن رات گزارتا ہو۔ نک کے لہجے میں بڑی بیچارگی تھی۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے تم نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہا تھا کہ یاد رکھنا ایمی، میں تم سے محبت کی شادی ضرور کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرا پہلا عشق میرا کام ہے۔ میرے لیے ایک تجربہ گاہ دنیا کی بہترین سے بہترین تفریح گاہ سے بھی زیادہ خوبصورت و خوشکن مقام ہے۔ وہ تو شادی سے پہلے کی بات ہے نا، وہ تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلا ہے کہ تم سے دور رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ ہر مرد کی طرح اسے لفظوں کے جال میں الجھا کر رام کر لینا چاہتا تھا۔ کتنا مشکل کام ہے یہ تو مجھے تمہارے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے۔ تم بے قرار ہو کر دن میں دسیوں بار مجھے کال کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے تمہارے میسیجز موصول ہوتے ہیں، اور چھٹی، اس کا تو تم بہانہ تلاش کرتے ہو۔ تمہارے ادارے کے عملے میں تم ہی وہ شخص ہو جس کا نام چھٹیاں لینے والوں میں سر فہرست درج ہے۔ آمنہ نے ایک کے بعد ایک ایسے طنز کے تیر چلائے کہ نک پی کیپ اتار کر خجالت سے اپنا سر کھجانے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کی وجہ سے آمنہ کو خاطر خواہ وقت دینے سے قاصر تھا۔ کارمل کا یہ ٹرپ بھی آمنہ نے شادی کے اوائل دنوں میں ہی پلان کیا تھا، لیکن اسے اتنی ہمت ہی نہ مل سکی تھی کہ اس کی یہ فرمائش پوری کر پاتا۔ وہ شادی کے بعد زیادہ تر آمنہ سے دور ہی رہا تھا۔ کبھی کبھی چھٹیوں پر گھر آتا تھا تو اتنا تھکان زدہ ہوتا تھا کہ کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آمنہ کے باقاعدہ ناراضی کے اظہار کے بعد وہ مجبور ہو گیا تھا کہ اوپر والوں سے بات کر کے کچھ دن کی چھٹیاں لے اور شادی کو ٹوٹنے سے بچائے۔ اس نے اپنی زندگی کے 36 سال کتابوں اور سائنسی آلات کے ساتھ بخوشی گزارے تھے۔ تقریباً 8 سال پہلے اس کی ماں اکلوتے بیٹے کی شادی کی خواہش دل میں لیے دنیا سے صدھار گئی تھی، لیکن اس نے شادی کے متعلق کچھ نہیں سوچا تھا۔ یہ صرف اور صرف آمنہ تھی جس نے اس کی سوچوں کا رخ اچانک بدل دیا تھا، اور اس کے دل میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ آمنہ نسلاً ایرانی تھی اور بہائی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ آمنہ کا چچا احتشام برسوں سے حیفا میں رہ رہا تھا اور نک کا اچھا دوست تھا۔ آمنہ کا باپ ابتسام ان بہائیوں میں سے تھا جنہوں نے ایران میں مشکل حالات کے باوجود وطن سے ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آمنہ کی ماں اس وقت فوت ہو گئی تھی جب وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن ابتسام جو شروع ہی سے ہر قدم پر اپنی اکلوتی بیٹی کی رہنمائی کرتا رہا تھا، اس مشکل وقت میں بیٹی کا سہارا بن گیا اور اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آمنہ 20 سال کی تھی جب ابتسام کا بھی بلاوا آ گیا۔ یہ آمنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور ایران میں ایسا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا جو ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیتا اور اس کی دلجوئی کی کوشش کرتا۔ احتشام نے ایسے وقت میں بھتیجی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اسے اپنے پاس حیفا لے آیا۔ ابتدا میں نک کو آمنہ سے ہمدردی تھی، لیکن یہ ہمدردی بہت تیزی سے محبت میں بدل گئی اور وہ آمنہ کو ایمی کہہ کر پکارنے لگا۔ شاید یہ باپ سے جدائی کا اثر تھا کہ آمنہ نے عمر کے بڑے فرق کے باوجود نک کی محبت کو قبول کیا اور خود پر چھائی اداسی کی دھن سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مذہب کا فرق ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ دونوں ہی زیادہ مذہبی رجحان رکھنے والے افراد نہیں تھے۔ احتشام ذہنی رسوم اور تقاریب میں شرکت کرنے والا انسان تھا، لیکن اول تو اس کے فرقے میں دوسرے مذاہب کے لیے بہت زیادہ گنجائش موجود تھی۔
دوم وہ کسی کی شخصی آزادی میں مداخلت کا قائل نہیں تھا، اس لیے بھتیجی کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ آمنہ اور نک کی شادی اچھی چل رہی تھی، لیکن نک کی حد سے بڑی ہوئی پیشہ ورانہ مصروفیات آمنہ کو کبھی کبھی بیزار بھی کر دیتی تھیں اور اس کی طرف سے شدت سے تنہائی کا شکوہ ہونے لگتا۔ اس مسئلے کا نک نے ایک حل تو یہ نکالا تھا کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کروا دیا تھا۔ اس سے اسے مصروفیت بھی ملی تھی اور وقت گزارنے کے لیے اچھے دوست بھی، لیکن بقول اس کے اس میں سے کچھ بھی نک کا نعم البدل نہیں تھا۔ یہ لو جی، ہم پہنچ گئے کیمپنگ سائٹ، تم خیمہ لگانے کی تیاری کرو، تب تک میں ایک کپ کافی پی کر اپنی تھکن اتارتی ہوں۔ نک آمنہ کے طنز کے بعد سارا راستہ اپنا ہی محاسبہ کرتا رہا تھا، اس لیے اسے راستہ ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ آمنہ نے بائک روکتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا تھا۔ اندر سے برآمد ہونے والا اس کا سرخ و سفید چہرہ بحسب معمول بغیر میک اپ کے بھی جگمگا رہا تھا۔ اس کے گہرے براؤن باب کٹ بال چہرے کی رنگت اور ساخت کے ساتھ بہت جچتے تھے، اور اس وقت تو وہ سرخ ٹریک سوٹ میں کارمل کے سبزے کے پس منظر میں کھڑی اور بھی سج رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں حسین ہوں، لیکن اس وقت میرے حسن کے نظارے سے زیادہ خیمہ کھڑا کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنا سامان سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شب بسری کا معقول انتظام بھی کر سکیں۔ اس نے نک کو اس کی محویت پر ٹوکا اور فلاسک سے کپ میں کافی انڈیل کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ نیچے قصبات وغیرہ میں کافی ریستوران اور کھانے پینے کی چیزوں کی کثیر اقسام مل جاتی تھیں، لیکن اس مقام پر ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، اس لیے سیاحوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کم سے کم 2 لیٹر پانی، کھانے پینے کی وہ اشیاء جو دیر تک چل سکیں اور جلدی خراب نہ ہوں ضرور لے کر آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ سلیپنگ بیگز، سلیپنگ پیڈ اور ٹارچ وغیرہ بھی لے کر آنا ضروری تھا۔ وہ دونوں پوری تیاری سے آئے تھے۔ تھیلے میں تمہارے پسندیدہ ڈونٹس بھی ہیں، چاہو تو کافی کے ساتھ وہ بھی لے سکتی ہو۔ نک نے خیمہ لگانے کے لیے نظروں سے مستح زمین کے ٹکڑے کا انتخاب کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ نہیں، فی الحال یہی کافی ہے۔ اپنی کافی کے کپ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے اس نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ جگہ ٹھیک رہے گی۔ نک نے آخر ایک جگہ منتخب کرتے ہوئے اس کی رائے بھی جاننا چاہی۔ اس نے محض سر کے اشارے سے تائید کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ وہاں پہنچنے والوں میں سب سے پہلے تھے، اس لیے اسے وہاں اپنے سوا کوئی خیمہ دکھائی دے رہا تھا نہ فرد۔ ویسے بھی آج منگل تھا، ایک ویک ڈے جس پر عموماً لوگ اپنی اپنی جابز یا تعلیمی اداروں وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہجوم عموماً ویکینڈز اور عام تعطیل کے دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ کیا میں تمہاری مدد کرواؤں؟ اس نے خیمے کے لیے منتخب کردہ زمین کے ٹکڑے سے خشک ٹہنیاں اور پتے اور دیگر جھاڑ جھنکار صاف کرتے ہوئے نک کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ تم اپنی کافی انجوائے کرو، مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ نک نے خوش دلی سے اسے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ خیمہ نصب کرنے کے لیے زمین پر میخیں ٹھوک رہا تھا۔ اس نے اپنا زرد رنگ کا واٹر پروف خیمہ نکال کر زمین پر بچھا دیا تھا اور میخیں ٹھوکنے کے بعد خیمے کی رسیوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ آمنہ نے اپنی کافی ختم کر لی تھی، چنانچہ مزید ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنے کی بجائے اٹھ کھڑی ہوئی اور نک کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جلد ان کا زرد خیمہ سبزے کے درمیان کسی بڑے سے خوش رنگ پھولوں کے کنج کی طرح بہار دکھانے لگا۔ لو بھئی، ہمارا خوبصورت عارضی گھر تیار ہے۔ اب تم چاہو تو ملکہ بن کر اس میں بیٹھو اور مجھ پر حکم چلاؤ۔ جدائی کے طویل وقفوں کی تلافی کے لیے نک اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں ٹینٹ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، یہ تو بس اس وقت استعمال ہوگا جب ہم بری طرح تھک کر مزید تفریح کے قابل نہیں رہیں گے اور جسم کو تھوڑا آرام دینا ضروری ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو کمر کس لو، میں تمہیں اس جنگل کی بہت خاص جگہ دکھانے لے چلوں گا۔ فکر نہ کرو، میں کمر کس کر ہی یہاں آئی ہوں، تم مجھے کہیں پیچھے نہیں پاؤ گے، آمنہ نے دعویٰ کیا۔ چلو تو پھر پہلے لنچ کر لیتے ہیں، پھر سیر پر چلیں گے۔ نک نے صلاح دی تو وہ ساتھ لائے پیزا کے ڈبے نکالنے لگی۔ یہاں تک آنے اور خیمہ نصب کرنے میں جو وقت صرف ہوا تھا، اس میں پیزا ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن اس کی تازگی برقرار تھی۔ ان دونوں نے سافٹ ڈرنکس کے ٹن کھول کر مشروب کے ساتھ پیزا حلق سے نیچے اتارا، پھر گتے کے خالی
ٹینز اور استعمال شدہ ٹیشو پیپرز کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں بھر لیا۔ یہاں سے جاتے ہوئے انہیں اس کچرے کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا تاکہ حیاتیاتی ماحول پر ان کی یہاں آمد سے کوئی برا اثر نہ پڑے۔ چابی۔ اس کام سے فارغ ہو کر نک نے بائک کی چابی کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ کیا میری رائڈنگ سے ڈر گئے ہو؟ آمنہ نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، مجھے تمہارا خیال ہے، مسلسل بائک چلاتے رہنا تمہیں تھکن میں مبتلا کر دے گا۔ نک نے معقولیت سے جواب دیا تو اس نے خاموشی سے چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل رہے تھے تو 3 بائکس کیمپ سائٹ پر آ کر رکیں۔ 2 بائکس پر سنگل سوار موجود تھے جبکہ تیسری پر ایک جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کیمپنگ کے اوقات دوپہر 2 بجے سے اگلے دن صبح 10 بجے تک تھے۔ اس حساب سے لیٹ ہو جانے کے باوجود اس گروپ کو وہاں گھومنے پھرنے کے لیے خاصا وقت مل سکتا تھا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ نک نے نئے آنے والوں کو رکے بغیر دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور بائک آگے بڑھائی تو آمنہ نے اس سے پوچھا۔ اب اس نے سر پر ہیلمٹ کی بجائے پی کیپ لگا رکھی تھی اور آنکھوں پر خوبصورت سن گلاسز تھے۔ آمنہ اور نک کارمل کوسٹ فارسٹ میں پکنک کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ رک کر خیمہ لگایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث وہاں دھوپ تھی، لیکن دیودار، بلوت، پائن، زیتون وغیرہ کے درختوں اور سبزے کی بہتات کی وجہ سے دھوپ کا اثر بہت کم محسوس ہو رہا تھا۔ آمنہ میک اپ کی عادی نہیں تھی، لیکن خواتین کے عمومی مزاج کے مطابق اسے اپنے حسن کی حفاظت کا خیال رہتا تھا۔ اب بھی اس نے اہتمام کیا تھا کہ دھوپ اس کی اجلی رنگت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ہم تبون کے غاروں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ تو شاید کافی دور ہیں۔ نک کا جواب سن کر اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ میں آدھے گھنٹے میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، زیادہ سے زیادہ بھی پون گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ نک نے اسے جواب دیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ تیز رفتاری کے باوجود جھٹکے نہیں لگ رہے تھے، جو اس کے اچھے رائڈر ہونے کی نشانی تھی۔ آمنہ اپنا موبائل نکال کر ارد گرد کے مناظر کی ویڈیو بنانے لگی۔ وہ دیکھو، وہ، اف مائی گاڈ، یہ کتنی ساری ہیں۔ درختوں، پھولوں اور پودوں کی ویڈیو بناتے بناتے اسے ایک جگہ جنگلی بھیڑوں کا ریوڑ چرتا ہوا نظر آیا تو نک کا کندھا ہلا کر جوش سے چیخی۔ اس 20,000 ایکڑ کے پارک میں جانوروں اور پودوں کو تحفظ اور قدرتی ماحول فراہم کرنے کے لیے دی اسرائیل نیچر اینڈ پارکس اتھارٹی نے سخت اقدامات کیے تھے، اس لیے یہاں اکثر ایسے مناظر دکھائی دے جاتے تھے۔ نک بچپن سے وہاں آ رہا تھا، اس لیے وہ سب اس کے لیے اتنا حیرت انگیز نہیں تھا جتنا آمنہ کے لیے تھا۔ یہاں کوئی خطرناک جانور تو نہیں پایا جاتا نا؟ آمنہ کو خیال آیا تو اس نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ رات کو سوتے میں کوئی شیر یا چیتا ہمارے خیمے میں گھس آئے گا اور تمہیں اٹھا کر لے جائے گا؟ نک نے اسے چھیڑا۔ تم اسے مجھے لے جانے دو گے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ نک نے سینہ پھلایا تو آمنہ ہنسنے لگی۔ ویسے مذاق سے ہٹ کر یہاں سچ مچ کوئی خطرناک جانور نہیں پایا جاتا، بس سانپوں کی کچھ اقسام ہیں جن سے بچنے کے لیے لمبی گھاس میں چلتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ باقی ہر لحاظ سے یہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کی تسلی کے لیے اس بار نک نے سنجیدگی سے معلومات فراہم کیں۔ باقی کا راستہ انہوں نے اسی طرح گپ شپ لگاتے اور قدرتی مناظر سے لطف اٹھاتے ہوئے گزارا۔ ایک روشن چمکیلا دن، گدگداتی خوشگوار ہوا اور آنکھوں کو تراوٹ بخشتے مناظر کے درمیان من پسند کے ساتھ گزرتا وقت کسی انسان کو اس سے بڑھ کر بھلا دنیا میں کیا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے میں مگن اور خوش تھے اور گویا پلک جھپکنے میں وہ 35-40 منٹ کا وقت گزر گیا تھا۔ یہ غار آثار قدیمہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں انسانی ارتقاء کی ہزاروں سال پہلے کی تاریخیں ملتی ہیں۔ پتھر کے دور کے انسانوں کے ڈھانچے، ہتھیار اور بہت کچھ موجود ہے یہاں وہ انسان رہتے تھے جو یا تو پتوں، جڑوں، بیجوں اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے یا پھر شکار کے لیے کلہاڑیاں اور نوکیلے چونے کے پتھر استعمال کرتے تھے۔ ذرا سوچو کس قدر مختلف تھے وہ آج کے دور کے انسان سے۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہاں گھومتے ہوئے وہ روانی میں اسے بتاتا جا رہا تھا۔ مجھے ماضی میں جینا پسند نہیں ہے نک، میں ماضی میں کیا تھا اسے جاننے کے مقابلے میں اس بات میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔
جانے والے جا چکے، لیکن اب تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آنے والے انسانوں کے لیے، جن میں یقیناً ہماری اولاد بھی شامل ہوگی، کیسی دنیا تیار کر رہے ہیں۔ آمنہ کی بوریت حد سے بڑی تو آخر اسے ٹوک بیٹھی۔ ہماری اولاد کی فکر نہ کرو ڈارلنگ، ہماری اولاد یقیناً ان میں سے ہوگی جو انسان پر حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ حکمرانی مطلب ظلم و جبر؟ اس نے نک کا جواب سن کر ناک چڑھائی۔ نہیں، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس دنیا میں رحم دل اور مہربان حکمران نہیں گزرے ہیں؟ میں گزرے ہوئے پر تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس پر غور کر رہی ہوں کہ جب ہم آزاد لوگوں کو محکوم بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام بنا جبر کے ہنسی خوشی ہو جائے گا۔ کسی کو سونے کے پنجرے میں ڈال کر لذیذ غذائیں فراہم کرنے کا نام مہربانی نہیں ہے۔ مہربانی یہ ہے کہ فرد اور اقوام کو ان کی مرضی اور تشخص کے ساتھ زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ بولنے پر آئی تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ تم تو اچھی خاصی مقرر اور مسلح ہو، مجھے تمہاری اس خوبی کا علم نہیں تھا۔ اس کی باتوں نے نک کو ذرا سا الجھا دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی کہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ٹال دے۔ ہم جب ایک دوسرے کی زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت سی باتوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کا پہلے گمان ہی نہیں گزرا ہوتا۔ شوخ و شنگ آمنہ کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی تھی۔ کیا تم کسی الجھن کا شکار ہو؟ نک نے اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دریافت کیا۔ جواب میں آمنہ نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ کھل کر بات کرو، نک نے اسے دعوت دی۔ بعد میں کرتے ہیں، فی الحال یہاں سے چلو، مجھے اس جگہ سے الجھن ہو رہی ہے۔ آمنہ نے اسے ٹال دیا۔ واپسی کے سفر میں بھی وہی مناظر اور فضائیں تھیں، لیکن ان دونوں کے ذہن ہی الجھ چکے تھے، اس لیے کچھ بھی پہلے سا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کیمپ سائٹ پہنچے تو دوپہر ڈھلنے کے قریب تھی۔ انہیں اپنے خیمے سے کچھ فاصلے پر نیلے رنگ کے دو خیمے نصب دکھائی دیے، جو یقیناً ان کے بعد وہاں آنے والے گروپ ہی کے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی خیموں کے آس پاس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یقیناً ان کی طرح وہ بھی کہیں گھومنے نکل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خیمے کے قریب کھلی فضا میں بیٹھ کر مشروبات اور ہلکے پھلکے سنیکس کے ساتھ خود کو تازہ دم کیا اور ہلکی پھلکی بات چیت سے حالات کو معمول پر لانے کی شعوری کوشش کرنے لگے۔ میرے خیال میں ہم روشنی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیر اور کر لیتے ہیں۔ اندھیرا ہونے کے بعد نہ تو مناظر میں لطف رہے گا، نہ تو ہم کیمپ سائٹ سے زیادہ دور جا سکیں گے۔ تھوڑا سا سستانے اور کھانے پینے نے طبیعت کو بحال کیا تو نک نے صلاح دی۔ ہاں بالکل چلتے ہیں۔ آمنہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس بار انہوں نے اپنے ساتھ محض پانی کا فلاسک، ٹارچ، چند چاکلیٹ بارز اور ایک واکنگ سٹک ہی رکھی تھی۔ خوبصورت پگڈنڈیوں سے گزرتے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور آنکھوں کو روشن کرتے مناظر سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدرے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ ویسا گھنا جنگل نہیں تھا جیسے عموماً انسانی تصور میں موجود بڑے جنگلات ہوتے ہیں۔ یہاں بس درختوں اور جھاڑیوں کی زیادہ تعداد موجود تھی۔ وہاں کچھ ہے۔ اچانک آمنہ چلتے چلتے رک گئی اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں بولی، یہیں رکو، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا ہے۔ نک خود بھی اس کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں سانس روکے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ جلد ہی جھاڑیوں میں سے ایک ہرن برآمد ہوا۔ اس کی سرخی مائل بھوری جلد پر سفید دبے دکھائی دے رہے تھے، پشت پر لمبی سیاہ پٹیاں تھیں۔ وہ اپنی سیاہ لائنوں والی لمبی سفید دم کو قدرے اضطراب سے ہلا رہا تھا اور نوکیلے کان بھی دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ شاید وہ اپنے گروہ سے بچھڑ گیا تھا۔ یہ میل فیلو ڈیئر ہے۔ یہ جنگل ان ہرنوں کا ایک بڑا ہیبیٹیٹ ہے۔ یہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور بیجوں وغیرہ کے پھیلاؤ میں حصہ لے کر جنگل کے ایکو سسٹم میں نباتات کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نک سرگوشی میں اسے بتانے لگا کہ کہیں اس کی آواز ہرن کو بدک کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس کی مسکولر باڈی اور چوڑا سینہ بتا رہا ہے کہ اس کے جسم میں نہایت لذیذ گوشت کا ذخیرہ موجود ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ڈنر میں اس گوشت کو بھون کر کھاؤں، آمنہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو یہ دیکھ کر نک کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس کے ہاتھ میں چمکدار لمبے پھل والا چاقو دبا ہوا تھا۔ نو ایمی نو، اس نے ہذیانی سے لہجے میں اسے پکارا۔ انتظامیہ کی طرف سے جنگل کی حدود میں شکار کرنا
سختی سے منع ہے اور بلا اجازت ایسا کرنے والوں کو 2000 سے 50,000 شیکل تک جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے قاعدے اور اصول بتاتا رہ گیا، لیکن آمنہ اس کی ایک بھی بات پر کان دھرے بغیر اپنا چاقو والا ہاتھ گھما چکی تھی، اور وہ بے بسی سے منہ کھولے فضا میں اڑ کر جاتے چاقو کو دیکھ رہا تھا۔ پورٹ سے نکلنے کے بعد اس بھاری کنٹینر کو مشینوں کے ذریعے ٹرالر پر فکس کیا جا چکا تھا، اور اب وہ ٹرالر روانگی کے لیے تیار تھا۔ ٹرالر سے کافی فاصلے پر ایک چینی باشندہ اپنی گاڑی میں بیٹھا دوربین کی مدد سے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ کنٹینر لوڈ ہونے کے بعد ڈرائیور ٹرالر کے اگلے حصے میں سوار ہونے لگا تو جائزہ لینے والے چینی نے کہیں کال ملائی۔ وہ روانہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں بھی ہیں۔ ٹرالر ڈرائیور کا ساتھی بھی مکمل طور پر مسلح دکھائی دے رہا ہے۔ کوڈ ورڈ میں یہ اطلاع دوسری طرف پہنچا کر اس نے اطمینان سے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا۔ اسے خرامہ خرامہ روانہ ہو جانے والے ٹرالر کے پیچھے جانا تھا، لیکن ایک تو ٹرالر کی رفتار کی وجہ سے تعاقب کی کوئی جلدی نہیں تھی، دوسرے وہ پورٹ کے ایک ادنیٰ ملازم کے ذریعے کنٹینر پر ٹریکر فٹ کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس لیے اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اگر اس نے پھرتی کا مظاہرہ نہیں کیا تو ٹرالر کو کھو بیٹھے گا۔ تم نے کنفرم کر لیا ہے نا کہ اس کنٹینر میں ہمارا مطلوب موجود ہے؟ بالکل، راستے بھر کنٹینر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جتنی جانفشانی سے کام لیا گیا ہے اور کنٹینر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے جس طرح انتظامات کیے گئے ہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق راستے میں کئی بار ایک ڈاکٹر شپ کے اس حصے میں آتا جاتا دکھائی دیا ہے جہاں کنٹینر کو رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر پھلوں اور سبزیوں کی فٹنس کا جائزہ لینے تو گیا نہ ہوگا، وہ یقیناً ہمارے مطلوب کی دیکھ بھال کے لیے جاتا ہوگا جسے میرے یقین کے مطابق انہوں نے ٹرینکولائزر وغیرہ کے سہارے رکھا ہوا ہوگا اور انرجی لیول برقرار رکھنے کے لیے انجیکشنز کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوال کا تفصیلی جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اندازے کے بارے میں بھی بتایا۔ ظالم لوگ، انہوں نے اس پوری دنیا کو اپنی تجربہ گاہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کے نزدیک انسان سمیت اس دنیا کی ہر مخلوق گنی پگ ہے جس پر اپنے تجربات کر کے یہ سائنس کی حکمرانی کا لوہا منواتے رہیں گے۔ ان کے نزدیک عقیدہ، کسی چیز کا متبرک ہونا یا اچھا برا شگون کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں ہم انہیں کرنے نہیں دیں گے۔ دنیا کو ان کے اس قبیح عمل کی نحوست سے بچانے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑے ہم ضرور جائیں گے۔ دوسری طرف موجود شخص نے بھی پوری تقریر جھاڑ ڈالی۔ ایسا ہی ہوگا دلائی لاما، آپ کے آشیرواد کے ساتھ میں جلد آپ کو کامیابی کی خوشخبری سناؤں گا۔ فون پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائیونگ پر بھی بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ٹرالر سے اس کی گاڑی کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کے لیے اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ مذکورہ ٹرالر کے تعاقب میں ہے۔ اس کی گاڑی اور ٹرالر کے درمیان کئی دوسری گاڑیاں موجود تھیں اور اس نے ان گاڑیوں کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے تعاقب کا اصل دار و مدار ٹریکر پر تھا۔ ٹھیک ہے، تم توجہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرو اور پھر مجھے اطلاع دو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ان کی زندہ واپسی یا موت کے سوا تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ دوسری طرف سے نہایت سنجیدگی سے حکم دیا گیا۔ ان 2 میں سے کوئی ایک بات نہ ہو سکی تو سمجھ لیجئے گا کہ میں زندہ نہیں رہا۔ اس نے اس سے بھی زیادہ گہری سنجیدگی کے ساتھ جواب دے کر رابطہ توڑ دیا اور اپنے باقی ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ یہ رابطہ محدود رینج والے ٹرانسمیٹرز پر کوڈ ورڈ میں کیا جا رہا تھا۔ ٹرالر کے سفر کی سمت دیکھتے ہوئے وہ شہر کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے اپنے ساتھیوں کی پوزیشن تبدیل کروا رہا تھا تاکہ وقت ضرورت وہ اسے قریب ترین مقام سے میسر آ سکیں۔ ویسے بھی اسرائیل کا یہ تیسرا بڑا شہر اتنا وسیع و ریز نہیں تھا کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت خرچ کرنا پڑے۔ اب بھی سفر بہت زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور ٹرالر ایک عمارت کے سامنے جا رکا۔ وہ حسب سابق دور کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ ٹرالر رکتے ہی عمارت کے خارجی دروازے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے تھے، جن میں ایک سفید بالوں والا بوڑھا سب سے نمایاں تھا۔ بوڑھے کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ بوڑھے کے ساتھ یقیناً اس کا سیکیورٹی سٹاف موجود تھا۔ اس سٹاف میں موجود سنجیدہ لیکن بے حد خوبصورت نسوانی چہرے نے
اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ میں یہاں ایک چہرے کو پہچان رہا ہوں۔ یہ سونیا نامی وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا۔ اس بار اس نے کال کرنے کے بجائے صوتی پیغام بھیجا اور وہاں جاری کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ سونیا ہدایات جاری کر رہی تھی جبکہ بوڑھا ٹرالر کے ساتھ آنے والی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی سے برآمد ہونے والی آرمی آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ یہ اور بات کہ اس گفتگو کے دوران بھی اس کی نظر بار بار کنٹینر کی طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندر سے ایک بڑا اور مضبوط اسٹریچر لایا گیا۔ پہیوں پر چلنے والے اس اسٹریچر کی لمبائی اور چوڑائی ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے عام اسٹریچرز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے مٹیریل کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اسٹریچر لانے کے بعد کنٹینر کو کھولا گیا تو فضا میں خارج ہونے والے بخارات کی دھند نے بتایا کہ کنٹینر کے اندر خوب ٹھنڈک تھی۔ کئی سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے کنٹینر سے ایک تابوت سے ملتا جلتا لیکن اس کے مقابلے میں کہیں وسیع و عریض باکس اتار کر اسٹریچر پر منتقل کیا گیا۔ اس باکس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ موجود تھے، لیکن تابوت کی طرح ڈھکن پر شیشہ نہیں لگا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے ہے، ہم اس سمے ان پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ وہ مصروف ہیں اور آس پاس ان کا زیادہ دھیان نہیں ہے۔ اس نے کچھ جوش سے پیغام بھیجا، نہیں، یہ حماقت نہیں کرنا۔ ہمارے مخبر کے مطابق یہاں ایک یا ایک سے زائد مادہ یتی موجود ہیں۔ ہمیں چین سے منتقل ہونے والے نر یتی کے ساتھ ساتھ ان ماداؤں تک بھی پہنچنا ہے۔ دوسری طرف سے اسے سختی سے اس کے ارادے سے باز رکھا گیا۔ کچھ لمحات میں ہی اسٹریچر کی عمارت میں منتقلی کے ساتھ وہاں مطلع صاف ہو گیا۔ ٹرالر اور سیکیورٹی کی گاڑیاں روانہ ہو گئیں اور عمارت کے دروازے یوں بند ہو گئے جیسے کبھی کھلے ہی نہ تھے۔ اس نے اس ساری صورتحال کی اطلاع بھی آگے دے دی۔ صبر سے انتظار کرو، اسے نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات دی گئیں۔ ان ہدایات پر عمل کرتا ہوا وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد اس کی امید پوری ہوئی اور اس نے سونیا کو عمارت سے باہر نکلتے دیکھا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے وہ مگن سے انداز میں باہر آئی اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ اس کے سفر کی سمت دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کی اور خود پیچھے چل پڑا۔ سونیا کی گاڑی بلند ہوتی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس جگہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچانک ہی اس نے ایک کان پھاڑ دھماکہ سنا اور سونیا کی گاڑی کو لہراتا دیکھ کر مسکرایا۔ ڈھلوان راستے کے باعث اسے گاڑی کو کنٹرول کرنے میں تھوڑی دشواری پیش آئی تھی، لیکن اس نے بہرحال یہ کام کر ڈالا۔ اس سے قبل کہ وہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے گاڑی سے اترتی، کئی ہتھیار بردار افراد نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن بے خوف لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، تم سے ایک ڈیل کرنا ہے، ہمارے ساتھ خاموشی سے چل کر ہمارے باس سے بات کر لو۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو ہم زبردستی لے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں تم ایک سمجھدار لڑکی ہو اور یہ نوبت نہیں آنے دو گی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ سونیا نے حامی بھر لی۔ اس ساری گفتگو کے دوران وہ اس شخص کا بھرپور جائزہ لے چکی تھی اور مخصوص نقش و نگار نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ مخاطب کا تعلق کہاں سے ہے۔ تم میری گاڑی میں آ جاؤ، تمہاری گاڑی میرے آدمی ٹائر بدل کر کسی پبلک پارکنگ میں کھڑی کر دیں گے، تم واپس آ کر لے لینا۔ ٹھیک ہے، سونیا نے شانے اچکا کر جواب دیا اور اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے اندازے کے مطابق تم کافی طویل عرصے سے اسرائیل میں رہ رہے ہو۔ ہاں، میرے والدین کے پاس امریکی شہریت تھی، ان کی وجہ سے میرے پاس بھی۔ چنانچہ جب میں نے اسرائیلی کلاس فیلو سے شادی کر کے اسرائیل شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے سونیا کے اندازے کی تصدیق کی۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ دوہری شہریت کے باوجود تم اب بھی اپنی بنیاد سے جڑے ہوئے ہو اور اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے کہ دراصل تم ایک چینی ہو۔ چینی ہونا فراموش کر سکتا ہوں، لیکن بدھسٹ ہونا نہیں۔ امریکہ میں رہ کر بھی میرے والدین نے مجھے پکا بدھسٹ بنایا ہے۔ جواباً اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ انہی چھوٹی موٹی باتوں میں باقی کا مختصر راستہ بھی گزر گیا اور وہ لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ تم، وہ نارنجی رنگ کے بخشوؤں والے مخصوص لباس میں اپنے سامنے موجود موٹے لمبے زانگتاؤ کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اچھا شگون ہے کہ تم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، ورنہ بیکار میں سمے برباد ہوتا۔
وہ مسکرا کر بولا، لیکن میں تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوں، خصوصاً اس لیے کہ تم مجھے اپنی حکومت سے مخالف کیمپ میں مل رہے ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کبھی اس انداز میں مجھے نہ بلواتے۔ تمہاری حکومت تو آج کل ہماری حکومت سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر یوان منگ اور پروفیسر اینڈریو کے درمیان باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے۔ جہاں دھرم کی بات آ جائے وہاں ایسی ڈیلز پیچھے چلی جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی سرکار کا وفادار رہا ہوں، لیکن ہم بخشوؤں اور لاماؤں کے بالکل الٹ چل کر ہماری سرکار جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس میں ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ مجھے شراب سے ڈر لگتا ہے۔ زانگ تاؤ کو شروع سے اس نے اچھی خاصی ہندی بولتے سنا تھا، شاید ایسا اس لیے تھا کہ اس نے اچھا خاصا وقت ہندوستان میں گزارا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ سونیا نے اسے کھوجا۔ اسی بارے میں جس کو انجام دینے کے لیے ہماری سرکار کی جانب سے آج تم لوگوں تک ایک بہت بھاری پارسل بھجوایا گیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ وہ پارسل غلط پتے پر ڈیلیور ہو گیا ہے اور ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہی یہاں موجود ہیں۔ اس کا جواب واضح تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم نے ساتھ دیا تو کیوں نہیں؟ وہ دانت نکال کر ہنسا۔ میں بھلا تمہارا ساتھ کیوں دوں گی؟ سونیا نے حیرت کا اظہار کیا۔ اگر سنہری موم بتی کی سفارش ہو تو کیا پھر بھی نہیں ہوگی؟ اس کے سوال نے سونیا کو ششدر کر دیا۔ وہ ہم سے رابطے میں ہے اور اسی نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ تم ہمارا ساتھ دو گی۔ اس کی حیرت کو محسوس کر کے زانگ تاؤ نے وضاحت دی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت تیزی سے اپنی کیفیت سے باہر نکلی اور اس سے ایک عزم سے پوچھا۔ تم ساتھ دو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ زانگ تاؤ کا جواب اگرچہ مبہم تھا، لیکن اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی کہ جو حوالہ دیا گیا تھا وہ اس کے لیے بہت معتبر تھا۔ نک ایک پل کے لیے ساکت کھڑا درخت کے تنے میں گڑے تیز دھار چاقو کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ فیلو ڈیئر وہاں سے بھاگ چکا تھا اور اس کے پہلو میں کھڑی آمنہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے یوں کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا تھا ایمی؟ اس نے حیرت اور ناسمجھی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ وہ اتنا صحت مند، خوبصورت اور شاندار تھا کہ میرا دل اسے اپنے دسترخوان پر دیکھنے کو مچل گیا۔ آمنہ کا جواب اس کے لیے عجیب تھا، اس کا ایسا رویہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے شکار کرنا قانوناً ممنوع ہے۔ اگر وہ تمہارے چاقو کی زد میں آ جاتا تو اس وقت ہم بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہوتے۔ اس بار وہ تھوڑا سا جھنجھلا بھی گیا تھا۔ ممنوع تو اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے نک، لیکن ہم اپنے لالچ اور ہوس میں اسے اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ آمنہ کی کیفیت کھوئی کوئی سی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نک نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق سے اسے پیار ہے۔ یقیناً وہ چاہتا ہوگا کہ اس کا تخلیق کردہ ہر ذی نفس اپنے اپنے ماحول میں امن اور سکون سے رہے، اور اپنی ہر مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پوری ذمہ داری سے فراہم کرتا ہے۔ لیکن کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان کی سستی اور بے ایمانی کا دخل ہے جنہیں اس نے تقسیم اور فراہمی کی ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ فی الحال میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہی، میں بات کرنا چاہتی ہوں ان کی جن کی آنکھوں پر بندھی ہوئی لالچ و ہوس کی پٹی نے انہیں انسانیت کے درجے سے گرا دیا ہے، اور سب کچھ اپنے قبضے میں دیکھنے کی اندھی خواہش میں وہ خدا کی آزاد مخلوق کو اپنے بس میں کرنے کے درپے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس خواہش کو پورا کرتے کرتے کتنی معصوم جانیں سسک سسک کر دم توڑ دیں گی، کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ جائیں گے، کہاں کہاں بھوک کا وحشی رقص ہوگا، اور کس طرح اس پوری دنیا کا نقشہ الٹ کر رہ جائے گا۔ خود کو عظیم، خدا کے لاڈلے اور سب سے اعلیٰ ثابت کرنے کے جنون میں خدا کی بسائی ہوئی دنیا کا توازن برباد کر ڈالنا کہاں کی انسانیت ہے؟ تم اس چھوٹے سے جنگل میں نشو نما پانے والے ایک جانور کی جان لینے کو تو غیر قانونی سمجھتے ہو، لیکن بڑی بڑی انسانی آبادیوں کو تہس نہس کر دینے، ان کی بربادی اور موت کا تماشا دیکھنے کو اپنی کامیابی تصور کر کے خوشی سے جھومتے ہو۔ آخر کیسے نک؟ آخر کیسے تم یہ سب کر لیتے ہو؟ آمنہ کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو پھسل گئے تھے۔ تم اتنی سینسیٹیو کیوں ہو رہی ہو آمنہ؟ نک نے پریشان سا ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ مجھے یہ سوچ کر گھن آتی ہے کہ میرا شوہر قاتلوں کے اس ٹولے کا مددگار ہے جن کا مقصد خدا کی بنائی اس خوبصورت دنیا کو اپنے قبضے میں لے لینا ہے۔ کیوں کرنا چاہتے ہو تم اس دنیا پر قبضہ؟
کیوں تم انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ جینے کی آزادی دینے کے لیے راضی نہیں ہو؟ وہ نک کا ہاتھ جھٹک کر اس سے تھوڑی دور ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ایمی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نک بوکھلایا ہوا سا اسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہت خوشگوار موڈ میں شروع ہونے والے ان کے اس تفریحی دورے میں کوئی ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے۔ اگر میں غلط فہمی کا شکار ہوں تو تم انکار کر دو کہ دنیا کے ترقی پذیر خطوں میں ہونے والی غیر معمولی بارشوں اور خوفناک سیلابوں کے پیچھے تمہاری کسی ٹیکنالوجی کا کمال نہیں تھا۔ وہ ترنت بولی تو نک کو چپ لگ گئی۔ خود کو کسی ایک قوم یا عقیدے کا فرد سمجھنے کے بجائے صرف اور صرف ایک انسان بن کر سوچو کہ کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ کیا تم اس بوجھ کے ساتھ سکون سے جی سکتے ہو کہ انسانوں کے قتل عام میں تم بھی حصے دار تھے؟ کیا تم اس دنیا میں اپنی اولاد کو لانے کا تصور کر سکتے ہو جہاں کوئی بھی طاقتور کسی کو کمزور پا کر اس کا نرخرا ادھیڑ دیتا ہے؟ ترتیب اور توازن تو کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہت پرانی بات تو نہیں کہ تمہاری نسلیں ہٹلر کے ہاتھوں مٹائی جا رہی تھیں، پھر تمہیں عروج ملا۔ اس عروج میں اگر تم یوں ہی ظلم کا بازار گرم کیے رکھو گے تو یاد رکھو ترتیب ایک بار پھر بدلے گی اور تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری بوئی ہوئی فصل کاٹیں گی۔ اس سلسلے کو روک دو نک، ختم کرو ظلم کا یہ سلسلہ۔ اسے سننے پر مائل پا کر وہ ایک ہی سانس میں جذباتی لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کیسے روک دوں؟ میرے بس میں ہے ہی کیا کہ میں ایسا کچھ کر سکوں؟ اس بار اس نے شدید جھنجلا کر دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی جاب چھوڑ دوں اور اس کام کو ترک کر دوں جس سے مجھے عشق ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کام تو پھر بھی جاری رہے گا۔ میرے الگ ہو جانے سے ان کی منصوبہ بندی تو تبدیل نہیں ہو جائے گی، اور سچ کہوں تو الگ ہونا بھی اتنا آسان نہیں، 100 وضاحتیں دینا پڑیں گی۔ ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا جو جاب جوائن کرتے وقت رکھی گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے مجھ پر خفیہ نگاہ بھی رکھی جائے کہ میرے اس فیصلے کے پیچھے کیا سبب ہے۔ اب وہ اسے اپنی مشکلات گنوا رہا تھا۔ میں تم سے ایک دم یہ سب کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں نک، تم آہستہ آہستہ بھی یہ کوشش کر سکتے ہو۔ اب کہ آمنہ کا لہجہ نرم تھا۔ اور اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ تم پڑھے لکھے قابل انسان ہو، تمہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی فیلڈ میں کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بس اس بار انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ دنیا پر قبضہ کرنے اور اس کی خوبصورتی کو تباہ کرنے کے جنون میں مبتلا لوگوں کا ساتھ نہ دینا۔ اسے نرم پا کر وہ اسے نصیحت کرتی جا رہی تھی۔ تمہیں مجھے سوچنے کا موقع دینا ہوگا ایمی۔ اگرچہ تمہاری باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ میں اسرائیل کی خدمت کا جذبہ اور خواب اپنے دل و دماغ میں بسا کر پروان چڑھا ہوں۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا، یہ سوچ کر کیا ہے کہ میں اپنے وطن اور قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری خاطر ہی صحیح میں یوں اچانک اپنے وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نک کا رد عمل غیر فطری نہیں تھا۔ آمنہ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ مجھے امید ہے کہ تم جیسا مہذب انسان کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت پہلی ترجیح انسانیت کو دے گا۔ اگر میرا فیصلہ تمہاری امید کے خلاف ہوا تو؟ نک نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ گمسم سے انداز میں بڑبڑائی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کسی صورت نہیں کرنا ایمی، میں تم سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نک نے اس سے التجا کی، فکر مت کرو، میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی۔ آمنہ نے مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، آؤ واپس چلتے ہیں، ہمارے خیمے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں چلتے ہیں۔ نک اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب جنگل میں تاریکی اتر آئی تھی، اس لیے وہ راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ روشن کر چکے تھے۔ کیمپ سائٹ پر پہنچے تو وہاں اچھا خاصا بڑا الاؤ روشن تھا، جو یقیناً ان کے بعد وہاں آ کر کیمپ لگانے والوں نے جلایا تھا۔ 4 افراد کا وہ گروپ الاؤ کے قریب بیٹھا خوش گپیاں کرتے ہوئے کچھ کھانے پینے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر ان لوگوں نے ہاتھ ہلائے، جس کا مطلب تھا کہ وہ دوستانہ مزاج کے لوگ ہیں اور ان کی اپنے ساتھ وہاں موجودگی کو بخوشی قبول کر رہے ہیں۔ چل کر ہیلو ہائے کر لیتے ہیں، آمنہ نے تجویز پیش کی، اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ نک کی طبیعت اگرچہ کافی بوجھل ہو رہی تھی
اور آمنہ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں وہ خود کو کافی دباؤ میں محسوس کر رہا تھا، پھر بھی صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اس کی پیروی کی۔ میں مراد ہوں اور یہ میری بیوی تانیہ، ہم سیاہ ہیں اور دنیا گھومنا ہمارا شوق ہے۔ یہ شوق ہمیں اس بار اسرائیل لے آیا ہے اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ وہاں تعارف کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں آمنہ ہوں اور یہ میرا شوہر نک مقامی ہے، جبکہ میں ایران سے ہجرت کر کے یہاں آئی ہوں۔ یہاں میری نک سے ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر شادی کر لی۔ جواباً آمنہ نے بھی انہیں اپنا تعارف کروایا، ساتھ ساتھ اس کی نظریں ان کے باقی دو ساتھیوں کا بھی جائزہ لے رہی تھیں۔ تم لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی، تم ایک خوبصورت کپل ہو، تانیہ جو اصل میں ماہبانو تھی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ شہریار اور نک نے بھی رسمی سا مصافحہ کیا۔ یہ میرے دوست عمار اور ارتضیٰ ہیں۔ ارتضیٰ مقامی ہیں جبکہ عمار بزنس کے سلسلے میں کشمیر سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ارتضیٰ عمار کے مقامی آفس کو لک آفٹر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمار کو حیفا کی سیر کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ان دونوں سے اس ٹرپ کے آغاز پر ہی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمیں لگا کہ یہ اچھے ساتھی ثابت ہوں گے، اس لیے ان کے ساتھ گروپ بنا لیا۔ اب ہم مل کر انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ دونوں چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ شہریار نے تعارف کا مرحلہ مکمل کرتے ہوئے انہیں پیشکش کر ڈالی۔ بہت شکریہ، لیکن نک اسے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن آمنہ نے اس کی بات کاٹ دی اور جوش سے بولی، کیوں نہیں مسٹر مراد، ہمیں آپ کو جوائن کر کے بہت خوشی ہوگی۔ مجھے بہت شوق ہے دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والوں سے ملنے اور ان کے متعلق جاننے کا۔ پھر اس نے نک کی طرف اپنا رخ موڑا اور لاڈ سے بولی، ڈارلنگ، کیا تم ڈنر کے لیے پیک کروایا گیا کھانا اپنے خیمے سے نکال کر لے آؤ گے؟ ہم آپس میں شیئر کر کے ڈنر کریں گے تو زیادہ لطف رہے گا۔ اوکے۔ نک کو چاروں ناچار وہاں سے جانا پڑا۔ میں چچا کی سفارش پر صرف اور صرف انسانیت کی خاطر اس کام کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ نک کو دھوکہ دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ یہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے تو میں تم سے تعاون کے لیے مجبور ہوں، اور اس تعاون کے بدلے میں صرف اور صرف نک کی سلامتی چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں ان چاروں سے یک وقت مخاطب تھی۔ آپ فکر نہ کریں خاتون، مسٹر نک پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہم کچھ ضروری معلومات کے حصول کے سوا ان سے کسی چیز کے خواہاں نہیں ہیں۔ عمار کے نام سے متعارف کروائے جانے والے معاذ نے اسے تسلی دی۔ اس کی بات پر یقین کر لو پیاری، جس طرح تم انسانیت کے نام پر ہماری مدد کر رہی ہو، یہ بھی انسانیت کے لیے ہی بہت سی قربانیاں دے کر یہاں موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جو تمہاری ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دے۔ ماہبانوں نے بھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی اور پھر نک کو آتا ہوا دیکھ کر تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ تمہیں مسٹر نک کو دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہیے مراد۔ ایک فرما بردار شوہر خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نک نے کھانے کے باکسز لا کر آمنہ کے ہاتھ میں تھمائے تو ماہبانو شرارت سے بولی، تم بھول رہی ہو پیاری وائف، شادی کے ابتدائی عرصے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ ان کی شادی کو بھی چند برس مزید گزرنے دو، مسٹر نک کی فرما برداری میں بھی فرق آ جائے گا۔ شہریار کے ترنت جواب پر وہاں ایک زوردار قہقہا گونجا۔ نک نے بھی خود پر طاری جمود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا اور دھیرے سے مسکرایا۔ اس کے بعد کا سارا وقت خوشگوار تھا۔ انہوں نے ساتھ مل کر ڈنر کرتے ہوئے آپس میں خوب باتیں کی۔ آخر میں کافی کا دور چلا۔ نیند سی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اب سو جانا چاہیے تاکہ صبح اس جنگل پر سورج اترنے کا خوبصورت منظر دیکھ سکیں۔ کافی پینے کے بعد سب سے پہلے شہریار نے اعلان کیا، واقعی میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ نک نے بھی جمائی روکتے ہوئے اس کی تائید کی اور پھر وہ ایک ایک کرتے ہوئے الاؤ کے گرد سے اٹھنے لگے۔ اپنے خیمے کی طرف جاتے ہوئے آمنہ نے بطور خاص نک کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیا۔ اصل میں وہ خوف محسوس کر رہی تھی کہ کہیں نیند کی شدت سے نک اپنا توازن کھو کر گر نہ پڑے۔ اسے معلوم تھا کہ نک کی ایک کافی کے کپ میں نشہ آور دوا شامل تھی۔ لگتا ہے بوڑھا ہونے لگا ہوں، جو ایک دن کی سیر اور تھوڑا سا ہیوی کھانا کھا کر ڈھیلا پڑ گیا ہوں۔ طبیعت کا بوجھل پن محسوس کر کے نک بڑبڑایا، ایسی کوئی بات نہیں، میری بھی کچھ تمہاری جیسی کیفیت ہے، آرام سے سو جاؤ، صبح اٹھو گے تو فریش ہوگے۔ آمنہ نے اسے خیمے میں داخل ہو کر لیٹنے میں مدد دی۔ اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبنے لگا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر پکارنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی،
لیکن ذہن کو جکڑ لینے والی دو ساحر آنکھوں سے آگے کچھ نہ دیکھ سکا۔ میری بات غور سے سنو نک، اور میرے ہر سوال کا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ کیرتھر کی پہاڑیوں میں بسنے والے فیضو نے سے سیکھا گیا علم آج کارمل کی پہاڑی پر نک پر آزمایا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔